حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا ایک واقعہ ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر پسند نہیں ہے۔ کبھی بھی خود کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کس کی کون سی ادا پسند آئے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اتنے بڑے پیغمبر کے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ بات تو صحیح تھی، لیکن اللہ کی طرف پھیرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے آپ سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے کچھ علوم دوسروں کو بھی دیے ہیں جو آپ کو نہیں دیے۔ تو آپ جاؤ، جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرا ایک بندہ آپ کو ملے گا جس کو میں نے آپ سے بھی زیادہ علم بخشا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کر چلے گئے۔ اللہ نے کچھ نشانیاں بتائی کہ سفر میں کچھ کھانے کے لیے لے جانا۔ آپ کچھ چیزیں اور ایک مچھلی بھی لے گئے۔ اللہ نے فرمایا، جہاں سے یہ مچھلی جائے گی وہیں تمہاری منزل ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا، جب تک میں ان دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ پہنچ نہ جاؤں رکنا نہیں، چاہے صدیاں چلتا رہوں۔ پھر جب وہ دونوں دریاؤں کے سنگم پہ پہنچ گئے تو اپنی مچھلی بھول گئے۔ اس مچھلی نے دریا میں سوراخ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ جب آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ کھانا لاؤ، اس سفر سے ہمیں بہت تھکان ہوئی ہے۔ اس نے کہا، آپ نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس آرام کے لیے رکے تھے تو میں اپنی مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بلا دیا اور اس مچھلی نے عجیب طریقے سے اپنا راستہ دریا میں بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو وہ مقام ہے جس کو ہم تلاش کرتے تھے۔ تو وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس لوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے رحمت خاص سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے خاص علم بخشا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے، جن کا نام خضر علیہ السلام تھا، کہا کہ جو علم آپ کو اللہ کی طرف سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے کچھ بھلائی کی باتیں مجھے سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، جس بات کی تمہیں خبر بھی نہیں اس پہ صبر بھی کیسے کر سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف کچھ نہ کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھو گے جب تک میں خود اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ تو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اور خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے یہ سوراخ اس لیے کیا ہے کہ سواروں کو غرق کر دے؟ یہ تو آپ نے بہت عجیب بات کی ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر معاوضہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ناحق ایک بے گناہ کو مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ آپ سے صبر نہیں ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں اس کے بعد آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ گاؤں والے کے پاس پہنچے، ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی ضیافت
کرنے یعنی کھانا دینے سے انکار کیا۔ انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی تو خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لے لیتے تاکہ کھانے کا انتظام ہوتا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اب تم میں اور مجھ میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں پہ آپ صبر نہ کر سکے میں آپ کو اس کا بید بتاتا ہوں۔ جو کشتی تھی وہ غریب لوگوں کی تھی جو محنت کر کے اسی دریا میں کشتیاں چلا کر اپنا گزارا کرتے تھے، اور اس کے سامنے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو ان سے چھین لیتا تھا، تو میں نے کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ وہ کشتی نہ لے سکے۔ اور جو وہ لڑکا تھا اس کے ماں باپ بہت نیک تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ بڑا ہو کر کہیں یہ بدکردار ہو کر کہیں انہیں سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار ان کو اس کی جگہ ایک نیک بچہ عطا فرمائے جو اخلاقی پاکیزگی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو۔ اور جو وہ دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان کے باپ ایک نیک آدمی تھا، اور تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے پھر اپنا خزانہ نکالے۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ ان باتوں سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے اس میں خیر اور سب کی بھلائی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر کے مطمئن رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔